بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کا اگلا سبق نمبر 3 ہے جناب والا۔ علم کی اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ علم جو ہمارے ذہن میں کسی شے کی صورت حاصل ہوئی ہے، حصول و صورت شیء فی العقل، کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہو جانا، تو ایسا ہوا ہے کسی شے کی صورت جو حاصل ہوئی ہے وہ حکم کے بغیر ہوگی تو تصور، حکم کے ساتھ تو تصدیق، پھر آگے تصور اور تصدیق کی آج ہم قسمیں پڑھتے ہیں۔ تصور کی بھی 2 قسمیں ہیں اور تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ دیکھیں گے کہ آسان بات یہ ہے کہ وہ حاصل فی ذہن، جو ذہن میں حاصل ہوا ہے وہ تصور ہے یا تصدیق۔ اگر تصور ہوگا یعنی حکم کے بغیر ہوگا، پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں، کہ بغیر غور و فکر کے حاصل ہوگا یا غور و فکر کے ساتھ حاصل ہوگا۔ یعنی غور و فکر کے بغیر حاصل، تو غور و فکر کے بغیر حاصل ہو، دلیل کی ضرورت نہ ہو، غور کی ضرورت نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ ضروری۔ اس کو بدیہی بھی کہتے ہیں، بولنا، ضروری اور بدیہی بھی کہتے ہیں۔ اور اگر نظر کی، غور کی، فکر کی ضرورت پڑ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظری کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح تصدیق اگر غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آئے تو ضروری ہے، غور و فکر کے ساتھ سمجھ آئے کہ غور کرنا ضروری ہوتا ہے، بغیر غور کے، بغیر دلیل کے، بغیر فکر کے سمجھ میں نہیں آتی تو اسے کیا کہیں گے؟ نظری۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اب مثالیں دیکھو۔ تصور بدیہی کی مثال، جس کو ضروری ہے بھی کہتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ گرمی کا تصور، گرمی اور سردی کا تصور، سردی کا تصور، بس ایک مثال کافی ہے۔ اب گرمی ایسی چیز ہے، سردی ایسی چیز ہے کہ اس میں جناب والا غور فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ بھی ہے نا، جب اس کو بھی ایک بار پتہ لگ جائے کہ جناب والا یہ کیا ہے؟ گرم، یا یہ نہایت ٹھنڈا ہے، تو جب وہ گرم چیز کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی والدہ اسے کہتی ہے بیٹا گرم ہے، تو وہ قریب نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا یہ ایسی بدیہی اور واضح صریح چیز ہے، اتنی صریح اور واضح چیز ہے کہ بچے اور پاگل کو بھی جناب والا اس کی حاجت ضرورت نہیں ہوتی۔ آسمان بدیہی ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے کہ نہیں؟ بلکہ ضروری ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان میں غور فکر کی حاجت نہیں ہوتی، دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر وہاں دینی پڑ جائے، اگر کوئی دے بھی دے تو وہ جناب والا پھر نظری بن جاتا ہے، وہ ضروری بدیہی نہیں رہتا۔ آسمان ہے، ضروری بدیہی ہے۔ اگر آسمان کے بارے میں کوئی دلیل پوچھتا ہے، بھائی آسمان کیسے کہتے ہیں، ہم کہیں گے باہر نکل، اوپر دیکھ، آسمان نظر آ جائے گا، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی دلیل مانگے بھائی وہ کس طرح کا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کہ کیا ہوتا ہے، یا سورج کے بارے میں کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے بھائی ادھر سے نکلتا ہے ادھر۔ تو یہ تو ضروری جو چیز ہوتی ہے وہاں غور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، غور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گرمی تو ایسی بدیہی چیز ہے، بغیر غور و فکر کے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سردی جو چیز ہے، کوئی بندہ ہے سردی کا موسم ہو، وہ آپ کو کہے بھائی سردی بڑی ہے، تو کیا آپ پوچھیں گے اس سے کہ بھئی سردی کیا چیز ہے؟ نہیں پوچھیں گے۔ اگر دیوانہ شخص ہے یا بچہ ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں پوچھے گا، اس کو بھی پوچھنے کی عادت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیز کیا ہے؟ ضروری بدیہی، بغیر جو ہے غور فکر اور دلیل کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر نظری کیا ہے؟ جو بغیر غور فکر کے سمجھ میں نہ آئے، وہاں غور فکر کرنا کیا ہو؟ ضروری ہو، دلیل دینا ضروری ہو، جیسے فرشتے اور جن کا تصور۔ چلو جی، فرشتے کا تصور کریں تو جناب والا اور جن کا تصور، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر غور فکر کے سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس واسطے ان کی تاریخ ہمیں کرنی پڑتی ہے، پھر ان کا تعارف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ ان کے واسطے ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں، تعریف کرنی پڑتی ہے کہ کیسے ہوا فرشتے کی ہم تعریف اس شے کی کریں گے جو بدیہی نہ ہو، ضروری نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ غور فکر کی محتاج ہو، دلیل کی محتاج ہو، وہاں وہ جو ہے وہ جناب والا تعریف کرنی پڑتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ چلو جی، تو فرشتہ کیسے کہتے ہیں؟ فرشتہ کہتے ہیں ہوا جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ سوى القلب والخنزیر۔ فرشتہ وہ نوری جسم ہے تو یتشکل اپنا
جو ہے وہ متشکل ہوتا ہے، شکلیں بدلتا ہے، مختلف شکلوں کے ساتھ شکلیں بدلتا ہے، سوى الکلب والخنزیر، سوائے کتے اور خنزیر کے۔ تو جو فرشتہ ہوتا ہے کتے اور خنزیر کی شکل میں متشکل نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ہر شکل میں متشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں جن کی تعریف کرنی پڑ جاتی ہے، وہ جسم ناری، وہ ناری آگ والا جسم ہے، یتشکل باشکال مختلفۃ حتی الکلب والخنزیر، وہ ناری آگ والا جسم ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کتا بھی بن جاتا ہے، خنزیر بھی بن جاتا ہے۔ بن سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو یہ ان کی تعریف کرنی پڑ گئی۔ تعریف یاد رکھو وہاں کرنی پڑتی ہے جو شاء کیا ہو، نظری بداحت جہاں ہو وہاں تعریف کی حاجت ضرورت، دلیل کی ضرورت، نظر کی، غور کی، فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نظر، غور، فکر الفاظ بہت سارے ہیں، معنی سب کو ایک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آگے تصدیق ہو، جہاں حکم پایا جائے تو وہ بھی کبھی ضروری ہوتا ہے، کبھی بدیہی ہوتا ہے اور کبھی نظری ہوتا ہے۔ ضروری بدیہی ایک چیز ہے۔ چینی میٹھی ہے اور برف ٹھنڈی ہے۔ ٹھنڈی ہے۔ ایک اس کی مثال ہے تصدیق ضروری کی۔ تصدیق کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حکم پایا گیا۔ اردو میں پہچان کیا ہے؟ تصدیق ہی ہے، نہیں ہے وغیرہ ہیں، تو یہ حکم پایا گیا تو لہٰذا کیا ہوئی؟ تصدیق۔ اب یہ ضروری ہے کیونکہ بغیر نظر کے سمجھ میں آ گئی۔ کیسے؟ کوئی آپ کو کہے چینی میٹھی ہے، آپ کہیں گے بھائی کیسے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یا دلیل دو، آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ چینی میٹھی ہے، آپ کو کوئی کہے تو بغیر غور کے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب بغیر دلیل کے، بغیر غور فکر کے، نظر کے بغیر بات سمجھ میں آ جائے تو وہ سمجھو وہ کیا ہے؟ ضروری۔ اسی طرح برف ٹھنڈی ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ دوسری تصدیق نظری، سانے موجود ہیں، سانے موجود ہے۔ سانے کہتے ہیں بنانے والا، سانے بنانے والا موجود ہے۔ تو مثال ہم یہ شرع کے لحاظ سے لے لیتے ہیں، سانے بنانے والا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ جناب والا بدیہی چیز نہیں ہے، بدیہی نہیں ہے۔ اگر بدیہی ہوتی، بغیر غور کے سمجھ میں آ جاتی تو بعض لوگوں نے اللہ کا انکار بھی کیا ہے، اگر جو انہوں نے نہایت ہی غلط کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو عقل دی ہے۔ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل دی ہے کہ اگر اللہ عز و جل انبیاء کو مبعوث نہ بھی فرماتا پھر بھی بندوں پر واجب تھا، لازم تھا کہ اپنی عقل کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتے۔ تو پتہ چلا عقل کے ذریعے اللہ کی پہچان کی جا سکتی، لیکن بعض لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، سانے کا انکار کیا ہے، لیکن کیا کیا ہے؟ غلط کیا ہے۔ حالانکہ دلائل عقلی موجود ہیں، وہ ان میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ سانے موجود ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ کیونکہ مصنوع موجود ہے، مصنوع۔ اب یہ سانے موجود ہے، یہ نظری ہے یا ضروری ہے؟ نظری۔ نظری کسے کہتے ہیں؟ بغیر غور کے سمجھ میں نہ آئے، یہ بغیر غور کے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں اس کے لیے دلائل ترتیب دینے پڑیں گے۔ وہ کیا ہے؟ مصنوع، سانے موجود ہے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ مصنوع موجود ہے۔ مصنوع جس کو بنایا گیا وہ کیا ہے؟ کائنات۔ کائنات موجود ہے کہ نہیں؟ تو ظاہری بات ہے ہر شے کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کشتی، کیا اس کے پھٹے جناب والا درخت سے خود کٹ کے خود کیڑوں کے ذریعے آگے جڑ کر کشتی خود بن گئی؟ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں بن سکتی جناب والا، اس کو درخت کو پہلے کاٹنا پڑتا ہے، صحیح طریقے سے جو ناقص پھٹے ہوتے ہیں سائڈ پہ کرنے پڑتے ہیں، اور جو بتان قسم کی اچھے قسم کے پھٹے ہیں ایک طرف کر کے ان کو صحیح جوڑا جاتا ہے، نیچے جو مادہ وغیرہ لگانا پڑتا ہے وہ لگا کے پھر کشتی تیار ہوتی ہے۔ چھوٹی سی کشتی خود تیار نہیں ہوتی، اس کا نظام خود نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات کا نظام خود کیسے چل سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ جو چیز ہے جس کو رب نے بنایا ہے مصنوع، یہ موجود ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب کیا ہے؟ موجود ہے، سانے سانے موجود ہے۔ تو کوئی بھی شے خود بخود نہیں بن جاتی۔ یہ مسجد ہے، یہ یہاں موجود ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے، کیونکہ ہر شے خود نہیں بن جاتی، ہر شے کوئی بھی چیز ہو، ہر سے مراد
کوئی بھی چیز ہے وہ خود نہیں بن جاتی، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ موجود ہے سوائے رب کے۔ رب خود ہی ہے، خود ہی ہے، سمجھ آ گئی، شروع سے ہے۔ چلو جی، دوسری مثال ہے عالم قدیم نہیں ہے۔ قدیم نہیں ہے کیوں؟ اس واسطے کہ عالم حادث ہے، عالم حادث ہے۔ عالم حادث ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو جو حادث ہو وہ قدیم نہیں ہوتا۔ اب حادث کیسے ہے؟ عالم میں کتنی چیزیں ہیں؟ انسان ہے، درخت ہیں، انسان کو لے لو، انسان حادث ہے کہ نہیں؟ انسان حادث ہے۔ کیسے حادث کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو۔ انسان پہلے تھا نہیں۔ بعد میں آیا، یہ کیا ہوا؟ حادث۔ اس طرح کائنات میں کیا ہے؟ عالم میں، عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ عالم۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو عالم میں اس طرح درخت بھی آتے ہیں، درخت پہلے چھوٹے سے پھر بڑے پھر اس طرح، تو شے کا بدلنا، اپنی شکل کو چینج کرنا، یہی اس کی حدوث کی حادث ہونے کی علامت ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اللہ کے علاوہ جو بھی شے ہے وہ عالم ہے، اور عالم کیا ہے؟ حادث۔ جو حادث ہوتا ہے وہ قدیم نہیں ہوتا، تو عالم قدیم نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خلاصہ یہ بنا کہ جو علم ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ حاصل فی الذہن، جو ہمارے ذہن میں کسی شے کی صورت حاصل ہوئی، ہو جائے۔ وہ دو قسم پر ہے، حکم کے بغیر یا حکم کے ساتھ۔ اگر حکم کے بغیر ہے تو تصور، حکم کے ساتھ ہے تو تصدیق۔ اگر حکم کے بغیر ہے تو پھر بھی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری۔ اگر حکم کے ساتھ ہے تصدیق ہے، پھر بھی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ ضروری کیا ہے؟ جو بغیر نظر کے سمجھ میں آ جائے، بغیر غور کے، بغیر غور کے سمجھ میں نہ آئے، بلکہ غور و فکر کی حاجت اور ضرورت ہو، دلیل کی ضرورت ہو، وہ نظری ہے۔ اسی طرح ضروری کیا ہے؟ جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آ جائے۔ نظری کیا ہے؟ جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں نہ آئے۔ یہی آج کا ہمارا سبق تھا۔